تشریف ہے، 4 مصروں سے مولانا مخلوق کا استقبال کرنے جا رہا ہوں۔ زوال شب کا ہے منظر حسین جیت گئے، زوال شب کا ہے منظر حسین جیت گئے، ہر شام کہاں ہے شام کا لشکر حسین جیت گئے، کہاں ہے شام کا لشکر حسین جیت گئے، وہ دیکھو خیمہ سے نکل رہا ہے، وہ دیکھو خیمہ سے نکل رہا ہے، آزان دو علی اکبر حسین جیت گئے، آزان دو علی اکبر حسین جیت گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں نہایت ادب و احترام سے گزار ہوں۔ حجت اسلام و مسلمین خالد مولانا تار محمد صاحب کے راستے سے میرے مولانا اور معصوم کے استقبال میں مولانا کے بلند آواز پڑھا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جميع الله من قرأ الفاتحة۔ مولانا دے دی ہے ہر گلاس ہے وہاں گلاس رکھا ہوا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير المنقد طه وياسين، المسمى في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، أنزل من السماء ماء فصالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليا أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ معزز سامعین گرامی قدر، حسین ابن علی کے ماملداروں، حسین ابن علی کے چاہنے والوں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی دعاؤں میں شامل ہونے والوں، امام کے یا شہدائے کربلا کے 10ویں کے عنوان سے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دیکھیے کربلا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کربلا کے 2 ماہ، 2 فصل، ایک روز عاشورہ کا اور ایک 11 محرم سے لے کر کے کوفہ
کوفہ اور شام. بس ایک فصل روزے عاشورہ اور دوسری فصل جو ہے وہ کوفہ اور شام. دیکھیے 3 لفظ ہیں. پہلا لفظ ہے رسم، دوسرا لفظ ہے رزم، تیسرا لفظ ہے عزم. رسم جو ہم نے آپ نے بنا رکھا ہے، مومنین تبھی آئیں گے جب مولانا منبر پر آ جائیں گے، یا کچھ ایسے ہیں مجلس میں تبھی آئیں گے جب مولانا مسائل پر آ جائیں، کچھ ایسے ہیں وہ تب آتے ہیں جب ماتم شروع ہو جائے. یہ ہم نے اپنے رسم بنا رکھا. رسم کے معنی ہوتے ہیں مقابلے اور عزم کے معنی ہوتے ہیں ارادے. رسم جو ہم نے آپ کو بنایا، رسم یعنی مقابلہ، عزم یعنی ارادہ. ایک جملہ کہتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں سے بتا دو، یہی وجہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں جس کا عزم جتنا مضبوط تھا وہ جتنا جس کا عزم مضبوط تھا وہ اولو العزم تھا. بس عزیز رزم اور عزم ایک جملہ کہتا ہوں. روز عاشورہ تک مسئلہ رزم حسینی کا ہے اور 11 محرم کے بعد مسئلہ عزم زینبی کا ہے. بس روز عاشورہ تک مسئلہ ہے رزم حسینی کا، اس کے بعد کا مسئلہ ہے عزم زینبی کا. اس چیز کو ابھی بات کو واضح کرتا ہوں. دیکھیے کون ہے حسین ابن علی؟ کون حسین ابن علی؟ حسین ابن علی جب مکے سے کربلا جانے کا ارادہ کیا تو ایک اعلان کیا، من کانا باذلا فینا مہجتہ وموکنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا فانی راحل غدا انشاءاللہ. پہچان میں حسین کون تاکہ رزم حسینی سمجھ میں آئے. کیا کہا؟ مکے کی سرزمین پہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں جو کوئی اپنا خون جگر میری راہ میں دے سکتا ہو اور جسے شوق ملاقات پروردگار عالم ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. انشاءاللہ کل ہم چلے جائیں گے. حسین ابن علی نے مکے کے سرزمین پر اپنے ساتھ آنے کے لیے 2 کوالٹی کا ذکر کیا، جو اپنا خون جگر میری راہ میں دے سکے اور جسے شوق ملاقات پروردگار عالم ہے وہ میرے ساتھ آئے. میں لفظوں کو بدل کر کے عرض کر دوں، حسین نے مکے میں اصحاب کے مقدار کا سوال نہیں کیا بلکہ اصحاب کے معیار کا سوال کیا. یہاں مسئلہ مقدار لشکر کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ معیار لشکر کا ہے جس کے اندر یہ کوالٹی پائی جائے. اپنی بات پہنچا لے جاؤ، وہ میرے ساتھ چلے. کل صبح انشاءاللہ ہم چلے جائیں
وہ حسین نے یہ اعلان کر کے رات بھر سوچنے کا موقع دیا کہ جس کے اندر یہ کوالٹی پائی جائے وہ ہمارے ساتھ چلے، ہم رات کی تاریکی میں نہیں جائیں گے، ہم دن کے اجالے میں جائیں گے۔ رات بھر ہر انسان اپنے نفس کا جائزہ لے لے کہ یہ دونوں کوالٹی اس کے اندر پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے، کیونکہ صبح جب ہدایت کی ٹرین اپنی منزل سے نکل جائے گی تو نہ آنے والے کو قیامت تک خالی پچھتاوا رہے گا۔ پہچانیے حسین کون ہے۔ اگر صبح یہ ہدایت کی ٹرین، یہ ہدایت کی کشتی، یہ ہدایت کی سواری نکل گئی، اب قیامت تک سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ کون آئے سب نہ آئے؟ جس کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہے، جو حسین پہ اپنی آخری سانس قربان کر سکے وہ حسین کے ساتھ ہے، اور جسے شوق ملاقات پروردگار عالم ہے وہ میرے ساتھ آئے، ہر کوئی نہ آئے۔ بس ابھی حسین ابن علی نے مکے کے سرزمین پر یہ دو کوالٹی کو بیان کر کے قیامت تک کے لیے بلکہ بتا دیا کہ سنو، اسلام کی جنگ فوج کی کثرت سے نہیں جیتی جاتی بلکہ کردار کی عظمت سے جیتی جاتی۔ حسین ابن علی نے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ سنو، اسلام کی جنگ فوج کی کثرت سے نہیں جیتی جاتی ہے بلکہ کردار کے عظمت سے جیتی جاتی ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے اس جملے میں نہ نسب کا سوال کیا، نہ حسب کا سوال کیا، نہ قوم کا سوال کیا، نہ قبیلے کا سوال کیا کہ فلاں نسب والا ہے، فلاں حسب والا ہے، فلاں قبیلے والا ہے، فلاں قوم والا ہے۔ یہ نہیں کہا حسین نے۔ حسین ابن علی نے کہا کہ سنو، جس کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہے، جس کے اندر خدا سے ملاقات کرنے کا شوق ہے، وہ میرے ساتھ آئے۔ حسب کا سوال نہیں کیا، اس لیے کہ کربلا حسب اور نسب والوں کی منزل نہیں ہے بلکہ کربلا نصیب والوں کی منزل ہے۔ نسب والوں کی جگہ نہیں، کربلا نصیب والوں کی جگہ ہے۔ جس کے اندر یہ دونوں کوالٹی پائی جائے وہ میرے ساتھ آئے، ہر کوئی میرے ساتھ نہ آئے۔ اب حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کے معیار کو بیان کیا، میرے ساتھ وہ آئے جو اپنے خون جگر میری راہ میں دے سکتا اور جسے شوق ملاقات پروردگار وہ میرے ساتھ آئے، ہر کوئی میرے ساتھ۔ حسین نے رات بھر سوچنے کا موقع دیا۔ میں جملہ بدلوں، رات بھر حسین نے پہلی بار سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ حسین نے ولید کے دربار میں نہیں کہا تھا اِنَّا حَدَّيْتُ النَّبُوَّةَ وَمَعَدَتُ الرِّسَالَةَ وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةِ وَمَعَدَتُ الرَّحْمَةِ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ بِمَا يَكْفِي وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرِمَةِ وَمُؤْمِنٌ بِالْفِسْقِ وَالْفُجُورِ مِثْلِي لَا يَبْغَي الْإِسْلَامَ وَلَكِنْ نُصْلِحُ وَتُصْلِحُونَ نَنظُرُ وَتَنظُرُونَ۔ یہاں بھی حسین ابن علی نے رات بھر سمجھنے کا موقع دیا۔ حسین ابن علی نے مدینے میں بھی رات بھر کا موقع دیا۔ حسین ابن علی نے مدینے میں بھی رات بھر سوچنے کا موقع دیا۔ حسین ابن علی نے مکے میں بھی رات بھر سوچنے کا موقع دیا۔ ارے حسین نے
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائیے گا عزیز بس ہر کوئی میرے ساتھ نہ ہے جو قربانی دے سکتا ہو واہ واہ حسین کی راہ میں اپنے جگر کا آخری قطرہ دے سکتا ہو وہ حسین کے ساتھ آئے اور جسے شوق ملاقات پروردگار عالم ہے وہ میرے ساتھ ہے. اور یہاں سے تھوڑا قرآن کی سیر کرتے ہیں. صلوات محمد محمد وآل محمد. کیا کہا؟ یہاں ماشاءاللہ سے بہت سے لوگ عرب ملک گئے ہوں گے. حسین نے فینا کہا میری راہ میں اور پورا قرآن بھرا پڑا ہے فی سبیل اللہ. پورا قرآن بھرا پڑا فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ. خدا کی راہ میں خدا کی راہ میں خدا کی راہ میں. حسین نے نہیں کہا جو اپنا خون جگر خدا کی راہ میں دے. پہچانو حسین کون ہے. یہ نہیں کہا جو خدا کی راہ میں دے میری راہ میں دے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آئیے قرآن میں کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خبردار جو خدا کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ کو مار نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہے. ایک اس کے بعد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء. خبردار جو خدا کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا. دونوں آیتوں پر اگر آپ ذرا سا غور کریے تو آپ نتیجہ دیکھیے کتنا اچھا نکل رہا ہے. یہاں کا ولا تحسبن گمان نہ کرنا جو خدا کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ. یہاں کا خبردار کہنا نہیں جو خدا کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ. دونوں آیتوں نے ہمیں بتایا کہ شہید کو مردہ سوچنے پر بھی خدا نے پہرا لگایا. اللہ نے قرآن میں شہید کو مردہ سوچنے پہ پہرا لگایا مردہ بولنے پہ پہرا لگایا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ایک قوم بڑی عجیب ہے. جب ہم روتے ہیں تو کہتی ہے مرد زندہ ہے رو مت. جب ہم روتے ہیں تو کہتی ہے زندہ ہے رو مت. جب ہم کچھ مانگتے ہیں تو کہتی ہے مردہ ہے اگر ہم روئے تو یہ کہے زندہ ہے رو مت. اگر ہم کچھ مانگے تو کہتے ہیں مردہ ہے مانگو مت. پہلے یہ فیصلہ کر لو وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. مجھے صرف سینہ کو مجھے صرف سینہ کو واضح کرنا بلا فرمائیے. کیا کہا؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. پتہ اللہ نے کہا ولكن لا تشعرون. سنو شہید زندہ ہے لیکن اسے سمجھنے کے لیے بے شعور نہیں باشعور بننا پڑتا ہے. عظمت اللہ پہنچا لے جاؤں حسین ابن علی کی عظمت میں اللہ پہنچا لے جاؤں. کیا کہا؟ شہید زندہ ہے لیکن شہید کی زندگی کو سمجھنے کے لیے بے شعور نہیں باشعور بننا پڑتا ہے. اما جب شہید کی زندگی کو بے شعور نہیں سمجھ سکتا ہے تو سید الشہداء کی زندگی کو بس عجیب. دو آیتوں میں کیا کہا؟ فی سبیل اللہ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. آئیے صاحب کسان آپ بھی ہیں کسان ہم لوگ بھی ہیں. دیکھیے ایک بات بیان کرنے جا رہا ہوں. اگر اس کا علم آپ کو پہلے سے تھا تو ماشاء اللہ اور اگر نہیں تھا علم ہو گیا تو سبحان اللہ. اللہ فرمائیے گا کیا کہہ رہا خدا؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل الحبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة مئة حبة. اللہ کہہ رہا جو کوئی خدا کی راہ میں کچھ مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال گیہوں کے اس بیج کے مانند ہے کہ جو ایک بیج زمین میں جاتا ہے جب پودا اگتا ہے تو 7 بالیاں نکلتی ہیں
बाली में सौदा नहीं है। मसलल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उनकी मिसाल जो अपने मालों को खुदा की राह में खर्च करते हैं, इनकी मिसाल गेहूं के उस बीज के मानिंद है जो जमीन में जाए। जब पौधा उगे तो 7 बाली निकले, हर बाली में 100 दाने। जमीन ने एक दाना लेके कितना दाना दिया? जमीन ने एक दाना लिया, 700 दाना दिया। इसका मतलब ये है कि जमीन में अमानत है, खैरत नहीं पाई जाती। जमीन अमीन है, जमीन में खैरत नहीं पाई जाती। क्या कहा? मसलल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलिल हब्बा अम्बतत मिन्हु सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा, हर बाली में 100 दाने दिया। कितना? 1 रुपया। एक दाना आया कितना साहब? 700। अब मैं यहाँ से कुछ बातें आप लोगों को खिदमत करना चाहता हूँ, ज़्यादा फरमाइएगा। सर कितना महंगा सा महंगा बीज क्यों ना हो, लेकिन हर बीज में ये सलाहियत नहीं होती कि उससे पौधे निकल आए। अगर बीज में जरा सी कमी आई, बाली निकलना तो दूर की बात है, पौधा निकलना मुश्किल है। जिस तरीके से हर बीज में ये सलाहियत नहीं होती कि वो उससे पौधा निकले, उसी तरीके से हर जमीन में ये सलाहियत नहीं होती कि वो महंगा सा महंगा बीज एक्सेप्ट कर ले। आपसे अच्छी कोई बात समझेंगे नहीं, चूंकि किसानों के दरमियान बातें आसानी है। बस अजीब ना, हर दाने में ये क्वालिटी है कि उससे पौधा निकल पाए, ना हर जमीन में क्वालिटी है कि वो दाने को एक्सेप्ट कर सके। आप महंगे से महंगा बीज लाइए और ला करके किसी पक्की जमीन पर रख दीजिए, महीनों रख दीजिए साहब, इससे पौधा नहीं उगेगा। एक जुमला कहूं, जब तक दाना छिपेगा नहीं तब तक पौधा उगेगा नहीं। बता देता हूं, जब तक दाना छिपेगा नहीं तब तक पौधा उगेगा नहीं। इसका मतलब यह हुआ, पौधा उगने के लिए पहले दाने को छिपाना पड़ता है। जब दाना छिपेगा तो पौधा उगेगा। यही तो मैं कहता हूं, नेकी करके छिपाना तुम्हारा काम। छिपाना तुम्हारा, उसे पौधा बना के उगाना खुदा का काम। बस अजीज, हर दाने में क्वालिटी नहीं होती कि पौधा उगा ले, हर जमीन में ये क्वालिटी नहीं होती कि वो दाने को एक्सेप्ट कर ले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, न कमी ज़र्फ़ में हो न कमी मज़रूफ़ में हो, दोनों में से किसी में कमी हुई तो बात नतीजे तक पहुंचेगी नहीं। आप महंगा सा महंगा बीज लाइए, अगर जमीन में सलाहियत नहीं है तो ये जमीन उस बीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर जो मैं कहता हूं, आप महंगे से महंगा बीज लाइए, अगर जमीन में सलाहियत ना हो, नम ना हो, हमवार ना हो, उसके अंदर सलाहियत ना पाई जाए, तो महंगा सा महंगा बीज भी वो जमीन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यही तो वजह है, अगर दिल पाकीज़ा ना हो तो विलायत का बीज नहीं आता। जब तक दिल पाकीज़ा नहीं होगा, लेकिन दिल पाकीज़ा नहीं होगा, विलायत के बीज सीने में नहीं आएगा। बस हदीस क्या कहा? मसलल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह
کمثل الحبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلہ مئۃ حبہ. جو خدا کی راہ میں کوئی مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کیا ہے مثال دیتا ہے اس گیہوں کے بیج کے مانند ہے. جو ایک دانہ زمین میں جاتا ہے 7 بالیاں نکلتی ہیں, ہر بالی میں سما بھائی 700 دانے ہوتے ہیں. جملہ سمجھ لیجیے جس کے لیے میں اتنی دیر تک تمہید باندھا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا, 1 روپیہ اگر خدا کی راہ میں دو گے تو خدا کتنا لوٹائے گا 700 روپیہ. لیکن وہی بات آئی نہ ہر دانے میں یہ کوالٹی ہوتی ہے. نہ ہر دانے میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ پودا اگائے. نہ ہر زمین میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دانے کو ایکسپٹ کر لے. تو پھر یاد رکھیے گا خدا کی راہ میں دیا ہوا 1 روپیہ 700 روپیہ بن کے تب لوٹے گا جب مال مالے حلال ہو. جب مال مالے حلال ہو, اس میں کسی کا حق نہ ہو. بھائی کا حق, پڑوسی کا حق, اولاد کا حق, بیوی کا حق, استاد کا حق, خدا کا حق, اہل بیت کا حق. اللہ اللہ کسی کے حق کو مار کے خدا کی راہ میں نہیں دیا جاتا ہے. میں ایسے کہتا ہوں کسی کا مال کسی کا حق کو مار کے خدا کی راہ میں نہیں دیا جاتا ہے. کیونکہ حسین ابن علی کو وہ پیسہ پسند ہی نہیں ہے جس میں کسی کا حق ہو. جس میں کسی کا حق ہو. دلیل بتاؤ, دلیل یہی ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا کے وقت میں اپنے اصحاب کو جمع کر کے یہ کہا تھا سنو اگر کسی کی گردن پہ کسی کا حق ہے تو حسین اسے لوٹا رہا ہے. بس میں نے 3 آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ. آقا اصلا سبیل اللہ کے معنی کیا؟ اللہ کا راستہ. آپ اگر کہتے ہیں سلطان پور کا راستہ, اس کا مطلب جو راستہ آپ کو سلطان پور لے کے جائے وہی راستہ سلطان پور کا کہلائے گا. ایسا نہیں ہے کہ راستہ سلطان پور کا ہو اور لے کر کے وہ آپ کو بنارس جائے. بس جو راستہ جہاں لے کے جائے گا, پہچانیے حسین کون ہے, جو راستہ جہاں لے کے جائے گا وہ راستہ وہی کہلائے گا. سبیل اللہ کے معنی کیا ہے؟ جو راستہ خدا تک لے کے جائے. حسین ابن علی نے مکے میں نہیں کہا من کانا باغن فی سبیل اللہ, بلکہ کہا من کانا باغن فینا, جو کوئی میری راہ میں اپنا خون جگر دے سکے, جو کوئی میری راہ میں اپنا خون جگر دے سکے. پورا قرآن سبیل اللہ سے بھرا ہوا ہے, لیکن حسین نے سبیل اللہ نہیں کہا بلکہ کہا میری راہ میں, میری راہ میں, میری راہ میں, میری راہ میں. اس کا مطلب یہ ہوا حسین خود سبیل اللہ ہے. حسین خود سبیل اللہ ہے, حسین سبیل اللہ ہے, حسین باب اللہ ہے, حسین سبیل اللہ ہے. اگر حسین سبیل اللہ ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر کے حسین تک پہنچا دے. حسین ہمیں اٹھا کے خدا تک پہنچا دے. صلوات محمد محمد والے محمد. حسین خود سبیل اللہ. ملاقات پروردگار عالم ہے, وہ میرے ساتھ چلے, ہر کوئی نہ چلے. یہ 2 سوال قیامت تک حسین کا ہر حسینی سے ہے.
یہ دو سوال حسین کا قیامت تک ہر حسینی سے ہے. کیا اپنی جان کو حسین کی راہ میں فدا کر سکتے ہو؟ نمبر 2، کیا شوق ملاقات پروردگار عالم تمہارے دل میں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر شوق ملاقات پروردگار عالم ہے تو خالی مولا والے نہ بننا، بلکہ مولا والے کے ساتھ ساتھ اللہ والے بھی بننا. عزیز بہت سے لوگ مولا والے تو بن گئے لیکن ابھی اللہ والے نہیں بنے. یہاں سے چماوا کتنا دور ہے سر؟ لوگ مولا کی محبت میں چماوا چلے گئے. آپ کی بات پہنچا دے جاؤں. کہاں گئے لوگ؟ مولا کی محبت میں بڑا گاؤں چلے گئے. لوگ مولا کی محبت میں لکھنؤ چلے گئے. کہاں گئے؟ جلوس میں گئے، زحمت کر کے گئے. اللہ جلوس میں گئے، زحمت کر کے گئے. وہاں پہنچنے کے بعد جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی تو جتنے مولا والے تھے کنارے چلے گئے. جتنے مولا والے تھے کہاں چلے گئے؟ لیکن جو مولا والے کے ساتھ ساتھ اللہ والے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ مسجد تک چلے گئے. اما آپ کہتے ہیں نا یہ مجلسیں جنت میں لے کے جائیں گی. اما جو مجلس تمہیں گھر سے نکال کے خدا کے گھر تک لے جا سکے، تمہیں گھر سے نکال کے خدا کے گھر تک لے جا سکے، وہ مجلسیں تمہیں خدا کی جنت تک کیسے لے جائے گی؟ مولا والے نہ بنو، مولا والے کے ساتھ ساتھ اللہ والے بھی بنو. پرابلم یہ ہے کہ ہم مولا والے تو بنے لیکن اللہ والے نہیں بنے. حسین ابن علی نے کیا کہا؟ جسے شوق ملاقات پروردگار عالم ہے وہ میرے ساتھ چلے. یعنی حسین آئے تھے مخلوق کو خالق تک لے جانے کے لیے. حسین ابن علی آئے تھے مخلوق کو خالق تک لے جانے کے لیے. کیا کہا؟ جسے شوق ملاقات پروردگار. اب جملہ سمجھ لیجیے. یہی وجہ ہے لوگ خانے کعبہ کا طواف کر کے خدا تک نہیں پہنچ سکے. حسین کربلا کے بن میں خدا سے اتنا نزدیک ہوئے کہ راضیہ مرضیہ بس ابھی حسین ابن علی نے کربلا کے حسین ابن علی نے مکے کے سرزمین میں کہا قربانی دے سکتے ہو؟ حسین ابن علی کے لیے اپنی جان فدا کر سکتے ہو؟ اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق ہے. وہ حسینی کاروان میں آئے اور کیا کہا؟ من کانا بازلن فینا. اس کے بعد کہا اسے چاہیے کہ میرے ساتھ چلے. میرے ساتھ چلے. یہ نہیں کہا تم پہنچو میں آتا ہوں، یہ نہیں کہا میں پہنچ رہا ہوں تم آؤ. اس لیے کہ آل محمد کہتے ہی اس کو ہے جو ان سے آگے بڑھ جائے وہ ہلاک ہو جائے، جو پیچھے رہ جائے وہ نابود ہو جائے. حسین ابن علی نے کہا تم پہنچو میں آ رہا ہوں. یہ نہیں کہا میں پہنچ رہا ہوں تم، بلکہ حسین نے کہا میرے ساتھ چلو. جتنا ولایت کے قدم پر قدم چلو گے اتنا عزم مضبوط ہوتا چلا جائے گا. جتنا ولایت سے دور رہو گے اتنا عزم متزلزل ہوتا چلا جائے گا. اب میں آپ کی خدمت نہ کروں. ارباب کربلا 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. روز عاشورہ تک رزم حسینی ہے، روز عاشورہ کے بعد رزم زینبی ہے. کیا ہے رزم حسینی؟
شہادت کا طریقہ بتائے. عزم زینبی خطابت کا جملہ سنیے. رزم حسینی کربلا کے بن میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھتی ہے. عزم زینبی اسی بنیاد پہ قصر ہدایت تعمیر کرتی ہے. میں تو جملہ دہرا دیتا ہوں. رزم حسینی شہادت کا طریقہ بتائے, عزم زینبی خطابت کے اصول بتائے, رزم حسینی کربلا کے بن میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھے, عزم زینبی اسی بنیاد پہ قصر ہدایت تعمیر کرے. رزم حسینی کربلا کے بن میں یزیدیت کو ذبح کرتی ہے, عزم زینبی اس کی لاش کو برہنہ کر کے قیامت صلوات صلی محمد وآل محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کو بات سے ملا دوں. کس آیت کو میں نے تلاوت کیا؟ جب کبھی وقت ملے, جب کبھی وقت ملے. سورہ رعد آیت نمبر 17 کو تلاوت کریں گے. میں بات کو بات سے دور دوں, گفتگو تمام کر دوں. جب کبھی وقت ملے قرآن کا 13واں سورہ آیت نمبر 17 اللہ کہہ جاتا ہے انزل من السماء ماء, اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. سمجھے عزم زینبی سمجھے کیا کیا؟ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. جب یہ آسمان سے پانی نازل ہوا نا تو کبھی یہ پانی گڑھے میں گیا, قرآن کہہ رہا ہے, کبھی یہ پانی تالاب میں گیا, کبھی یہ پانی ندی میں گیا, کبھی یہ پانی سمندر میں گیا. جس کے اندر جتنی ظرف تھی, جس کے اندر جتنی ظرف تھی اس نے اتنا ہی پانی کو لیا. گڑھے نے اپنے مقدار میں لیا, تالاب نے اپنے مقدار میں لیا, ندی نے اپنے مقدار میں لیا, سمندر نے اپنے مقدار میں لیا. لفظ کو بدل کر کے عرض کر دوں, اس کا مطلب یہ ہوا خدا کی عطا میں کمی نہیں ہے, ہمارے خدا کی عطا میں کمی نہیں ہے, ہمارے ذات میں کمی ہے. جملہ سنیے, بات پرانی نہ ہو جائے. عزیز بلا فرمائیے گا کیا کہا؟ جب یہ پانی آسمان سے نازل ہوا تو یہ پانی گڑھے میں گیا, یہ پانی تالاب میں گیا, یہ پانی ندی میں گیا, یہ پانی سمندر میں گیا. ہر ایک نے اپنے ذات کے مطابق پانی کو لیا. اب جب یہ پانی ندیوں میں آیا, تالابوں میں آیا, سمندروں میں آیا تو اب اس میں موج آئی. یہ موج کبھی جا کے دیوار سے ٹکرا رہی ہے, کبھی جا کے پہاڑ سے ٹکرا رہی ہے, کبھی جا کے درخت سے ٹکرا رہی ہے, کبھی جا کے دیوار سے ٹکرا رہی ہے. تو اس موج کے ٹکرانے کا اثر یہ ہوا اس پانی میں کچھ جھاگ پیدا ہو گئے. اور کہیے گا اس پانی میں کیا پیدا ہوئے؟ جھاگ پیدا ہوئے. ایک مثال, اللہ کہہ رہا ہے جب سونار کسی زیور کو بنانا چاہتا ہے تو پہلے اسے پکاتا ہے, اس میں کچھ جھاگ پیدا ہوتے ہیں. تو زیورات جھاگ سے نہیں بنتے بلکہ جھاگ کے نیچے جو قیمتی چیز ہے اس سے بنتے ہیں. اب دونوں مثال کو ملاؤں, جب یہ پانی ٹکراتا ہے تو جھاگ پیدا ہوتے ہیں, اور جب سونار کسی چیز کو, مادیات کو, اور کیا بولتے ہیں سونے چاندی کو, اس سے کچھ بنانا چاہتا ہے, زیور بنانا چاہتا ہے, اسے بتاتا ہے. اللہ کہتا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اللہ جب حق اور باطل کی مثال دیتا ہے تو باطل کو جھاگ کہتا ہے, حق کو پانی کہتا ہے. اللہ جب حق اور باطل کی مثال دیتا ہے تو باطل کو جھاگ کہتا ہے, حق کو پانی کہتا ہے. اور جھاگ کی پرابلم یہ ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جَفَانٍ, جھاگ کو ایک نہ ایک دن مٹ جانا ہے. جھاگ کو ایک نہ ایک دن مٹ جانا ہے.
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے خدا اسے زمین میں باقی رکھتا ہے. جھاگ کا کام ہے لوگوں کو اپنی جانب کھینچنا. اللہ اللہ، جھاگ کا کام ہے ابھرنا، ابھر کر کے اپنی جانب لوگوں کو کھینچنا. جھاگ لوگوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جھاگ کی زندگی دائمی نہیں ہے. جھاگ کی زندگی بڑھتی ہے. جھاگ وقتی طور پہ اٹھے گا، جھاگ اٹھے گا مگر اٹھا نہیں رہے گا. ظلم کا پیڑ لگے گا مگر لگا نہیں رہے گا. باطل کا پیڑ لگے گا مگر لگا نہیں رہے گا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن حق جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. حق باقی رہے گا. باطل کو جانا ہے، حق کو باقی رکھنا ہے. باطل کو جانا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا باطل کی مثال جھاگ کی ہے، حق کی مثال پانی کی ہے. باطل کی مثال جھاگ کی ہے، حق کی مثال پانی کی ہے. یہی وجہ ہے کربلا میں دو طریقے کے لشکر تھے. ایک 30,000 کا جھاگ تھا، ایک 72 آبے کربلا میں دو طریقے کا لشکر تھا. ایک 30,000 کا جھاگ تھا، ایک 72 آبے حیات تھا. اللہ جھاگ اٹھے، اٹھ کر کے فنا ہو گئے، کیونکہ جھاگ کی قسمت میں زندگی نہیں ہے. اللہ اور حق کی قسمت میں موت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے جب جب حق آئے گا تب تب باطل جائے گا. جب جب حق آئے گا تب تب باطل جائے گا. یہی وجہ ہے. ایک عالم نے بڑا اچھا جملہ کہا یزید نے جو غلطی کربلا تک کی تھی وہ تو کیا ہی تھا، اس سے بڑی غلطی یہ کیا کہ انہیں اسیر کر کے شام تک بلا لیا. کاش میں اپنی بات پہنچا دیتا ہوں. کیا کیا؟ شام تک بلا لیا. عزیز جملہ کہوں، حق مظلوم ہو سکتا ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا. جملہ سنیے، حق مظلوم ہو سکتا ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے حق کو اسیر کر کے کہاں تک لے کے گئے؟ شام تک لے کر کے گئے. لیکن حق کو اسیر کر کے شام تک تو لے کے گئے، لیکن جب حق پلٹا تو قیامت تک اسیر کر کے پلٹا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حق کو اسیر کر کے شام تک لے کے گئے، لیکن جب حق پلٹا تو قیامت تک اسیر کر کے پلٹا. کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے جب جب حق آئے گا تب تب باطل جائے گا. اب یہ کاروان حق کربلا سے چلا، کوفہ پہنچا. کوفہ پہنچ کر کے اب جب بھی جو بھی باطل ہے حق آئے گا باطل جائے گا. یہ کاروان پہنچا شام. کہا جب حق آئے گا باطل جائے گا. عزم زینبی کو پہچانیے، جب جب حق آئے گا تب تب باطل جائے گا. جب جب حق آئے گا تب تب باطل جائے گا. حق کوفہ پہنچا، باطل گیا. حق شام پہنچا، باطل چلا گیا. حق شام پہنچا، باطل چلا گیا. جب یہ حق شام پہنچا تو جس یزید کے دربار میں یزید زندہ باد کا نعرہ لگتا تھا، اسی یزید کے دربار میں یزید مردہ آباد. صلوات محمد بس حدیث یہ عزم زینبی تھا. جو شام، جو کوفہ اور شام تک جب ایک کاروان گیا تو جہاں جہاں حق جاتا گیا وہاں وہاں سے باطل مٹتا گیا. میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کر دوں، باطل جھاگ ہے، حق پانی ہے. خدا نے کہا جھاگ چلا جائے گا، باطل چلا جائے گا. حق کہاں تھا یزید؟ شام میں. کیا اس کے پاس نہیں تھا؟ تخت اس کے پاس، تاج اس کے پاس، اقتدار اس کے پاس، دولت اس کے پاس، حکومت اس کے پاس، میڈیا اس کے پاس، قلم اس کے پاس.
لیکن خدا کہتا ہے جب جب حق آئے گا تب تک باطل آئے گا. یزید کے پاس قصر تھا، حکومت تھی، تخت تھا، تاج تھا، لیکن جب جب حق آئے گا تب تب باطل آئے گا. یہی وجہ ہے کہ آج شام میں باطل نابود ہو گیا. زینب کا روزہ آباد ہے. محمد وآل محمد. عزیز، پہلا باب رزم حسینی، دوسرا باب عزم زینب. گفتگو تمام. یہی وجہ ہے جب حسین ابن علی کے سر تل میں جدائی ہوئی تو یزید نے سوچا مسئلہ ختم ہو گیا. یزید نے سوچا مسئلہ ختم ہو گیا. خط باطل ہوتا ہے، حق نہیں ہوتا ہے. جہاں یزید نے سوچا کہ حسین دنیا سے گئے، وہیں پر 4 مصرے کا بہترین کسی شاعر نے کہا کہ کوفے کی دیوار سے ٹکرایا لشکر، تیر سے آگے ہم نے حملہ دیکھا ہے. جیسے ہی خنجر میں کہا شہ قتل ہوئے، نیزہ بولا ہم نے زندہ دیکھا. باطل کے لیے زندگی نہیں، حق کے لیے موت نہیں ہے. رزم حسینی ہمیں شہادت کا طریقہ بتائے، عزم زینبی ہمیں خطابت کا اصول بتائے. رزم حسینی کربلا کے بل میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھے، عزم زینبی اسی بنیاد پہ قصر ہدایت تعمیر کرے. رزم حسینی یزیدیت کو ذبح کر دے، عزم زینبی اس کی لاش کو قیامت تک رہنا کر دے، لعنت اللہ بنا دے. بس یہ زینب تھی جس نے حسین کے خون کے ایک قطرے کو بیکار نہیں ہونے دیا. اللہ اللہ، یہ عزم زینبی تھی. یہ زینب کا عزم تھا کہ حسین کے خون کا ایک قطرہ رائگا نہیں ہوا. یہ زینب کہاں پہنچی؟ بات تمام ہے. شام. حسین کا نام مٹانا چاہ رہا تھا. زینب نے کیا کہا؟ جتنی کوششیں کرنی ہے، جتنی مکاری کرنی ہے، جتنی عیاری کرنی ہے، سب کرنا ہے جی، لیکن تو ہمارے ذکر کو بٹھا نہیں سکتا. اپنی بات کہہ جاؤں، بات تمام ہو جائے. تو ہمارے ذکر میں مٹا نہیں سکتا. اسی لیے کسی عالم دین سے سوال کیا گیا کہ جناب زینب نے جب شام میں مجلس برپا کیا تو ترنم میں ٹھہرایا. جملہ ہے خدا کی قسم، کروڑوں مجلسیں قربان ہو جائے عالم دین کے جملے پر. اس عالم دین نے کہا زینب نے شام میں مجلس کر کے ترنم میں مجلس ہی کرنا. شام میں مجلس برپا کر کے بنا ہے برکت سے. برکت کہتے ہیں اس کو ہے. تبرک بنا ہے برکت سے. برکت کہتے ہیں اس کو ہے. جتنا ختم کرنا چاہو گے اتنا مجلس بڑھتی جائے گی. یہی وجہ ہے ظالم نے سوچتا ہے ہم حسینی کو مار دیں گے مجلس ختم ہو جائے گی. ایک حسینی گیا سے تم شروع 40واں شروع. ذکر ختم، بات تمام ہو گئی. ذکر ختم. کب کہا تھا زینب نے؟ پہچانو عزم زینبی کیا ہے. سن 61 ہجری میں کہا تھا. آج کتنا ہے؟ سن 1448. 1387 سال ہو گئے. نہ کوئی میڈیا تھا، نہ کوئی ٹیپ ریکارڈر تھا، نہ کوئی ویڈیو بن رہی تھی. زینب نے سن 61 ہجری میں کہا تھا تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. بھائی کتنے خلوص سے زینب نے کہا تھا.
خدا پر اعتماد رکھ کے زینب نے کہا تھا 1387 سال ہو گئے. زینب نے 1387 سال پہلے کہا تھا تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. اب ایک جملہ کہہ دوں 1387 سال پہلے کہا تھا جناب زینب نے. ارے عظمت زینب کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جس کی بات معجزہ بن جائے اس کی ذات جو صلوات محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. رزم حسینی عزم زینب. پہلا باب رزم حسین، دوسرا باب عزم زینب. عزیز حسین ابن علی نے کیا کہا؟ جو اپنا خون جگر، ہر کوئی نہ ہے میرے ساتھ، جو اپنا خون جگر میری راہ دے سکے وہ میرے ساتھ ہے. ہر کوئی نہ. کربلا کے بن میں حسین خلیل اللہ بھی ہے، حسین سبی اللہ بھی ہے. آواز اگر دو چار پانچ منٹ زیادہ ہوتا ہے مجھے معاف کریے گا. کربلا کے بن میں حسین خلیل اللہ بھی ہے، سبی اللہ بھی. جملہ بدلوں، خلیل اللہ جو قربانی دے رہا ہو، قربان نہیں ہو رہا. جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے، قربانی دے رہے ہیں لیکن قربان نہیں ہو رہے ہیں. جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہے، قربان تو ہو رہے ہیں لیکن قربانی نہیں دے رہے ہیں. حسین کربلا کے بن میں خلیل اللہ بھی ہے، حسین کربلا کے بن میں ذبیح اللہ بھی ہے. حسین قربانیاں دے بھی رہے ہیں، حسین قربان ہو بھی رہے ہیں. تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے، میں صاحب کو کچھ فکرات عرض کر دوں. ارباب اعظم حسین ابن علی نے کربلا کے بن میں کیسی قربانی دیا؟ جملہ کہوں، 80 برس کے حبیب ہیں، 57 برس کے خود حسین ہیں، 32 برس کے جناب عباس ہیں، 18 برس کے جناب علی ہیں، 13 برس کے جناب قاسم ہیں، 14 برس کے جناب محمد ہیں، 9 برس کے محمد ابراہیم ہیں. صاحب اولاد جملہ سنو گے، جملہ سنو گے. حسین نے کربلا کے بن میں ایک قربانی ایسی دی جس میں برس نہیں ہے، 6 مہینے. 6 برس کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ جس کا نام علی. میں جملہ عرض کروں، حسن اکبر بھائی خدا کی قسم جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، حسین ابن علی نے کربلا کے بن میں عباس کی لاش کو چھوڑ کے سب لاش کو پایا، لیکن حسین کے لیے کوئی لاش اتنی وزنی نہیں تھی جتنا 6 مہینے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. میں دلیل دیتا ہوں اور مابعد حسین کے لیے کوئی جنازہ اتنا وزنی نہیں تھا جتنا 6 مہینے کا جنازہ وزنی تھا. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے حسین کربلا کے بن میں اس جنازے کو لے کر کے آگے بڑھے تو پھر پیچھے نہ ہٹے، لیکن 6 مہینے کا جنازہ ساتھ میں آپ کی آواز گر جا بنا. حسین ابن علی قربانی دے چکے، اب حسین قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں. سنیے یہاں سے، اب حسین قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا حسین کی قربانی کا عالم کیا تھا، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے آئی فاطمہ آپ کہتی تھی میرے لال میں کون کیا کرے گا. آئیے دیکھیے آپ کے چاہنے والے اللہ اللہ
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اے عرض کربلا میرا بچہ ہے، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے، اے دشت عینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر التما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالجلال تجھ سے میں لوں گی۔ بس ابھی آوازیں گریا بلند ہو گئی، بات تمام کیا، مجلس تمام کر دیا۔ حسین ابن علی گھوڑے پہ سبر نہ چلو، جملہ بدلوں، جو راکب دوش پیغمبر تھا وہ گھوڑے کے زین پہ سبر نہ سکا۔ بتاؤ عزیزو حسین کا لاشا کہاں تھا؟ کبھی یاد آؤں ماں باپ دنیا میں نہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے گا۔ حسین کہاں ہے؟ تیروں میں آپ سنتے ہیں حسین نے آخری سجدہ کیا تھا، تیروں کے مولک حسین ہے، سجدہ کیسے کریں؟ کاشمہ کی بات پہنچا دیتا ہوں، حسین تیروں کے مولک ہے، سجدہ کیسے کریں؟ علماء فرماتے ہیں جب کوئی بھاری بھرکم چیز کو نوکیلی چیز پہ رکھ دیجیے تو دھیرے دھیرے نیچے وہ دھیرے دھیرے نیچے آ جاتی ہے۔ اور حسین پوری توانائی لے کر کے اپنے آپ کو زمین چڑھا کر پہنچایا۔ ارے بڑی اس بار کے اس بار ہوئے، ارے اس کے آگے بڑھا، حسین کے سینے میں آیا، ادھر سندر جا، حسین اپنے خیمے سے آیا، اے عمر صاحب میرا آواز آیا۔ آپ بولیے، مجلس تمام ہو گئی۔ ایک جملہ سن لیجیے، 19 محرم آ گئی، ایک جملہ سن لیجیے، 11 محرم آئے، 11 محرم آئے۔ علماء فرماتے جب اونٹ لا کے بٹھائے گئے نا تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، وہ دھیرے دھیرے چلنا، صبر صبر کے چلنا، آج ہماری پشت رسول کی نواز، آج ہماری پشت علی کی بیٹیاں سوال ہوں گی، اللہ اللہ جانوروں کا اتنا خیال۔ سنیجیے عزیز، ایمان کا دسواں سن دیجیے عزیز، جناب زینب نے ایک ایک بیوی کو سوال کیا نا، اب جب خود کے سوال ہونے کی بات آئی نا، جو کام حسین نے کیا تھا وہی کام زینب نے کیا۔ حسین نے نظر یمین و شمالا، حسین نے نظر یمین و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا فنان پر کیا، اللہ سنیے کہا تک مجھے لانا حسین نے نظر کیا۔ جب جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی، جب جنازہ گھر میں آیا تو پیغمبر نے کہا جاؤ حمزہ کی بہن کو بلا لاؤ۔ جناب حمزہ کی بہن آئی نہیں تھی، پیغمبر نے کہا سنو بہن بھائی کی لاشیں سینہ سے بہن دیکھ نہیں پائے، لاش پہ چادر اڑا دو۔ ابھی چند ہی قدم جناب حمزہ کی بہن چلی تھی کہ پیغمبر نے کہا پڑھ کر کے سہارا دو، رسول اللہ فریاد ہے، فریاد جناب حمزہ کی لاش پہ پہنائے تو لاش پہ چادر بھی ہو، دلاسا دینے والا بھی ہو، سہارا دینے والا بھی ہو۔ 11 محرم
Hussein. Ya Hussein. Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein.